ناظرین آداب، پروگرام حالات حاضرہ میں آپ کا خیر مقدم ہے. میں ہوں آپ کا میزبان رؤف رسول. ناظرین، آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے G20 اٹس میننگ. یعنی یہ جو G20 کی پریسیڈنسی اس وقت بھارت کے پاس ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وٹ ڈز اٹ مین فار یو اینڈ می؟ ہم سب کے لیے اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس موضوع کو کھنگالنے کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا ہے ڈاکٹر سکینہ حسن صاحبہ کو، جو کہ اسسٹنٹ پروفیسر ہیں ڈپارٹمنٹ آف پولیٹیکل سائنس یونیورسٹی آف کشمیر میں، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہیں جناب ماجد حیدری صاحب، جو کہ میری ہی طرح پیشے سے ایک جرنلسٹ ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دس G20؟ تھوڑا بہت ایک اوور ویو اگر ہمیں G20 کے بارے میں مل جائے پہلے. جی، بیسکلی G20 ایک انٹرنیشنل اکنامک فورم ہے. جی. تو جب ہم بات کرتے ہیں گلوبلائزیشن کی، تو آفٹر کولڈ وار ہم دیکھتے ہیں کہ گلوبلائزیشن ایک ٹرینڈ آ گیا بیکاز آف لبرلائزیشن، پرائیویٹائزیشن. تو گلوبلائزیشن کی وجہ سے یہ ہو گیا کہ ایک آپ کا ٹیکنالوجی میں ایک بہت بڑا، اس کو ہم بولیں گے انقلاب آ گیا. ہمارا ٹرانسپورٹیشن میں ایک انقلاب آ گیا، اور اس کی وجہ سے کیا ہو گیا، جو ہمارے بارڈرز ہے تو اس میں زیادہ انٹر کنیکٹڈنس آ گئی. تو بارڈرز کی انٹر کنیکٹڈنس کی وجہ سے کیا ہو گئی، اسٹیٹس میں ایک کانشیسنس جیسا ڈیولپ ہو گیا. تو آپ دیکھتے ہیں ہمارے بہت سارے انٹر گورنمنٹل فورمز ہے، لائک G7، G8 اور G20. جب ہم بولتے ہیں گروپ آف 20، تو یہ بھی ایک انٹر گورنمنٹل فورم ہے. تو یہ نان گورنمنٹل فورم نہیں ہے، انٹر گورنمنٹل فورم ہے. تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، آپ کے چاہے ہیڈس آف دا اسٹیٹس ہے، یا پھر جو آپ کے فارن منسٹرز ہے، یا پھر ایکسٹرنل افیئرس منسٹریز، یا سینٹرل بینکرز جو ہے، وہ یہاں پہ اکنامک ایک فورم ان کے لیے ہے جو کہ اپنے ڈائیلاگ کو ڈسکس کرتے ہیں. تو بیسکلی اسٹیبلش ہو گیا ہے G20 1999 میں. تو انیشلی کیا تھا کہ دو ریزنز تھے کہ G20 کا جو ڈیولپمنٹ یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے. تو یہ تھا کہ جو اکنامک کرائسس ہو گیا تھا، فائنینشیل کرائسس ہو گیا تھا 1999 کا، اور دوسرا یہ کہ پرٹیکولرلی ایشیا میں، ایشین فائنینشیل کرائسس. جی، ناٹ پرٹیکولرلی ایشیا میں، ڈیولپڈ کنٹریز میں. اور ڈیولپڈ کنٹریز کو ایک ایسا یہ آ گیا، ریکگنیشن آ گیا کہ ہم لوگ بھائی ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں فائنینشیل اسٹیبلٹی کے لیے ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے بھی. ورنہ تب تک یہ آپ کا نارتھ ساؤتھ ڈائیلاگ بہت بڑا یہ تھا، نارتھ ساؤتھ ڈیوائڈ بہت یہ تھا. تو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے انہوں نے موو کیا کہ وہ ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. تبھی جب ہم G20 کا یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا جو اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ڈیولپنگ اور موسٹ گروئنگ اکانومیز کا ورلڈ کی ہے. تو 90% آف GNP جو ورلڈ کا ہے وہ یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. 2/3 آف ورلڈ پاپولیشن یہ ریپرزینٹ کرتا ہے. اور جو سارے کانٹیننٹس ہے ورلڈ کے، اس کا اس میں ریپرزینٹیشن ہے. تو آلموسٹ ایک انکلوسیو باڈی ہے یہ G20. تو انفارمل باڈی ہے، کیونکہ انفارمل جب ہم بات کرتے ہیں، انفارمل میں آپ کا ایسا ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشنز میں آپ فارمل، کیونکہ آپ کے پاس ایسی کوئی لا ایجنسی نہیں ہے جو کہ آپ کی لاز کو امپلیمنٹ کرے. تو انفارمل باڈی ہے، بٹ ایسا بھی نہیں کہ آپ کے بالکل ایسی لوز رولز ہے کہ آپ ان کو اپلائی نہیں کریں گے. تو انفورسمنٹ کے لیے نہیں ہے، لیکن جو اسٹیٹس ہے وہ کنسنسسلی آپ ان لاز کو اپلائی انفورس کرتے ہیں. تو بیسیکلی فوکس اکنامک. Yeah, obviously, I mean, in 2009, I think this was elevated to being the premier institution for international economic cooperation. Because جیسا کہ آپ نے کہا 1999 میں یہ پہلے مورز وجود میں آیا، لیکن پھر اس وقت یہ مطلب آفیشل لیول پہ ہوا کرتا تھا. اب 2009 کے بعد سے یہ سمٹ لیول پہ آ گیا ہے. اب اس میں ہیڈ آف اسٹیٹس بھی آپس میں انٹریکٹ کرتے ہیں. جی ماجد صاحب، آپ کے ابتدائی کلمات کی طرف آؤں گا G20 کے حوالے سے. جی سوچئے اگر اصل زندگی میں ایسے حالات ہوں تو کتنی مشکلیں ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے بینکنگ کے لیے نہیں. اگر آپ 70 سال سے زیادہ کے ہوں یا معذور ہوں تو بینک آپ کو کچھ ضروری بینکنگ سہولتیں گھر بیٹھے دے سکتا ہے. RBI کہتا ہے جانکار بنیے، چوکنے رہیے. You know it's only a drill, and yet you train like it is the real thing. Because one day, at a second's notice, it will be. One day, you'll come together as an invincible team. And every second you save will be a life saved.
The Indian Air Force is looking for an exceptional team. A team that is truly a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. बुजुर्गों का शरीर शीघ्र ठंडा हो जाता है। शरीर का तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड या कम हो जाने से उनको गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। ठंड में बाहर रहने पर या बेहद ठंडे कमरे में रहने से हाइपोथर्मिया हो सकता है। शीतलहर के दौरान एक से ज्यादा गर्म कपड़े पहने। शरीर का तापमान बनाए रखने के लिए सिर, गर्दन, हाथ और पैर पूर्ण रूप से ढके। बारिश या बर्फबारी हो तो वाटरप्रूफ जैकेट पहने। नम या गीले कपड़े तुरंत बदलें। गर्म पेय पीने से शरीर का जल स्तर और गर्मी बने रहते हैं। शराब मत पिएं। यदि आप अकेले रहते हैं तो पड़ोसी, परिवार और दोस्तों के संपर्क में रहें। अगर आप बेघर हैं तो सरकारी रैन बसेरों में जाएं। आपातकालीन स्थिति में 108 या स्थानीय एम्बुलेंस नंबर पर फोन करें या अस्पताल जाएं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। देखिए G20 जो हम इसको बोलते हैं कि हाउ टू गवर्न वर्ल्ड इकोनॉमी शॉर्ट में, तो आप दुनिया की इकोनॉमी को कैसे गवर्न करेंगे, उसका जो खुलासा बनता है वो G20 के थ्रू बनता है। G20 बनाने का मकसद ये था कि G7 और G8 जैसे कि मैडम ने भी बताया, उस पर क्रिटिसिज्म होता था कि बाकी कंट्रीज को आप अलग रख रहे हैं, आप 7 बड़े कंट्रीज की आप एक मोनोपोली बना रहे हैं, आप ही सब कुछ डिसाइड कर रहे हो, तो बाकियों को आप इसमें नहीं ला रहे हो इस अम्ब्रेला में। तो G20 से वो सारा आया। अब G20 के एक्चुअली 19 प्लस यूरोपियन यूनियन, तो काफी सारे ममालिक हो जाते हैं ये। इस पे पहली चीज जो है, जैसे 1999 की बात करें तो इकोनॉमिक क्राइसिस उस वक्त का बड़ा इंटरेस्टिंग था कि उस टाइम .com ई कॉमर्स का कोलैप्स हो गया था। .com बबल बर्स्ट हम उसे कहते हैं, क्योंकि ई कॉमर्स पहली दफा ट्राई किया गया दुनिया में उस टाइम, इंडिया में भी बड़े पैमाने पर ट्राई किया, बट वर्ल्ड वाइड क्रैश हो गया। मुझे लगता है उसके क्रैश होने की सबसे बड़ी वजह थी कि मोबाइल उस जमाने में नहीं था कि आप ई शॉपिंग वगैरह कैसे करते, कंप्यूटर नहीं था, उतना इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं थी, तो आइडिया था लेकिन आइडिया ज्यादा नहीं थी, एक्सेसिबिलिटी टू दैट आइडिया नहीं था और इट कोलैप्स। तो उसके बाद ये जो बना, अभी क्या है, अभी हम इसे एज अ फ्लोटिंग बॉडी देखते हैं। फ्लोटिंग बॉडी मींस ये कहीं इंस्टीट्यूशन नहीं है, कोई एक इदारा बना हुआ नहीं है, ये फ्लोट करता है। एक साल के लिए इसकी प्रेसिडेंसी है। अभी पिछली दफा इंडोनेशिया के पास थी, इस दफा इंडिया के पास है। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है जो हमें समझना होगा इस G20 का जो इंडिया में होने वाला है, वो ये है कि जिस टाइम ये G20 का समिट इंडिया में होगा, उस टाइम ज्यादातर प्रोबेबिलिटी ये है कि हिंदुस्तान दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगा, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि अभी अप्रैल 23 के आसपास एंड समिट मीटिंग सितंबर में हो रही है, और सितंबर में, तो तब इंडिया सबसे बड़ा मोस्ट पॉपुलस कंट्री होगा। अब इसमें ये चीज देखनी होती है। देखिए हम इसमें इकोनॉमिक रिलेशंस की बात करते हैं, ठीक है, हम ट्रेड रिलेशंस की ज्यादातर बात करते हैं। सपोज हम कहते हैं कि हमारा इंडिया और चाइना का जो ट्रेड है वो $115 बिलियन पहुंच गया है अभी रिसेंटली। लेकिन इसमें एक चीज हमें देखनी होती है, भाई इतना बिजनेस पहुंचा, लेकिन उसमें बायर कौन है और सेलर कौन है। ठीक है, हम कहते हैं इंडिया जी 3rd सबसे बड़ा परचेजिंग पावर है। आप जी खरीदार बड़े अच्छे हो, बोला जैसे किसी को मस्का लगा, आप जी खरीद सकते हो जी, आप खरीदो। भाई हम जब खरीदेंगे हमसे कौन खरीदेगा? तो G20 का सबसे क्रिटिकल एस्पेक्ट होगा कि इंडिया को उससे बेनिफिट क्या होगा, नॉट एज अ मार्केट बट एज अ प्रोड्यूसर और somebody who is selling। मतलब आप इसमें बेचेंगे क्या? हम खरीदने वाले तो बन जाएंगे, तब तक माशाल्लाह हम सबसे बड़े खरीदने वाले होंगे, लेकिन हम बेचेंगे क्या अपनी इकोनॉमी को सस्टेन करने के लिए? वो सबसे बड़ा क्रिटिकल एस्पेक्ट हमारी गवर्नमेंट के लिए होगा कि ठीक है हमारे ट्रेड टाइज बढ़ेंगे, हम अमेरिका के साथ और ज्यादा डिफेंस डील्स करेंगे, चाइना के साथ हम उनसे इंपोर्ट करेंगे, लेकिन हम एक्सपोर्ट क्या करेंगे और हम कौन कौन सी सर्विसेज देंगे? वो सबसे बड़ा क्रिटिकल फोकस हमारी सरकार के लिए इस वक्त होगा। जी, अभी से लेकर के जो ये समिट हो रहा है सितंबर 2023 तक, some 200 more than 200 मीटिंग्स आर सिलेटेड, जो मुख्तलिफ रियासतों में हो रहे हैं, मुख्तलिफ शहरों, बड़े बड़े शहरों में हो रहे हैं। तो मकसद तो उस सब का भी यही है ना कि हम कैसे अपने इकोनॉमी को शोकेस कर सकते हैं ऑन द ग्लोबल स्टेज। तो मैम आप इस चीज को कैसे देखती हैं? मतलब हाउ इज दिस थिंग गोइंग टू बेनिफिट आम आदमी? अगर हम इंडिया की बात करें या फिर कश्मीर की बात करें, पहले इंडिया की बात हम लोग जनरल में करेंगे, तो क्योंकि ये हो रहा है इंडिया में ही हो रहा है, अभी प्रेसिडेंसी उसको मिली हुई है,
تو جیسے ابھی ماجد صاحب نے بھی بتایا کہ ہمارے پاس ہم لوگ تو خریدنے والے بہت ہیں، لیکن پھر ہمارا جو اکانومی ہے اس کو کیسے، ایک عام آدمی کو کیسے یہ اس میں فائدہ ملے گا. انڈیا کا ایک تھیم اس میں یہ بھی ہے کہ جو بھی ہمارا یہاں پہ وینیو رہے گا یا سٹیز کے علاوہ بھی جو بھی رہے گا، کہ ہم وہاں پہ جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، جو ہمارا کلچر ہے، یا جو ہمارے لوکل لیول کی جو بھی ہمارے آرٹیزنس وغیرہ، ہینڈی کرافٹس وغیرہ ہے، اس کو ہم کیسے شو کیس کریں، اس کو ہم کیسے فور فرنٹ پہ لائیں. تو اس حساب سے ہم لوگ کو یہ لگتا ہے کہ جو، کیونکہ ہم لوگ آپٹمسٹک ہے G20 کے بارے میں، ابھی یہ اتنا، ابھی یہ آیا نہیں، ہوا نہیں، تو وی کین جسٹ ٹاک اباؤٹ اٹ کہ کیا ہو سکتا ہے. تو ہم لوگ ہوپ فل ہے اس بارے میں کہ یہ ہونا چاہیے، یہ ہوگا، وہ ہوگا. تو ایک یہ بھی ہے انڈیا کا مین تھیم کہ جو شو کیس کرے وہ ایک جو ہمارا ٹریڈیشن ہے، ہمارا کلچر ہے. تو جب ہم ٹریڈیشن کی بات کرتے ہیں، کلچر کی بات کرتے ہیں، اگر کشمیر میں بھی لیں گے تو آپ کا جو عام آدمی کرتا ہے، چاہے کارپیٹ ویونگ کرتا ہے، چاہے پیپر ماشی کرتا ہے، یا پھر وہ ڈرائی فروٹس کے ساتھ کرتا ہے، جب آپ اس کو بھی شو کیس کریں گے تو آپ کا یہ G20 فورم انٹرنیشنل فورم ہے. تو آپ کے آل اوور دا ورلڈ سے ریپرزینٹیٹیوز آ رہے ہیں، تو ایک وہ میسج آ رہا ہے آل اوور دا ورلڈ. تو اس میں یہ ہوگا جو عام آدمی ہے، جو عام انسان ہے، اس کا جو بیسک جو اس کا کرافٹ وغیرہ ہے وہ فور فرنٹ پہ آ جائے گا. پھر اس کے کتنے خریدار ہم لوگوں کو ملتا ہے وہ دیکھنے کا ہے، لیکن ایک اس کا یہ ہو جائے گا کہ وہ بھی فور فرنٹ پہ آ جائے گا، پلیٹ فارم ایسا مل جاتا ہے جہاں پہ چیز کو شو کیس ہو سکتا ہے. تو آپ کا یہ ہوگا کہ آپ کے انٹرنیشنل ٹورزم، انٹرنیشنل ٹورسٹ، انٹرنیشنل پلیٹ فارم وہ ہو جائے گا. خالی آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کا لوکل ایشین کنٹریز ہی یہ ہے، تو پوری دنیا اس میں آپ کا یہ لائک 2/3 آف دا ورلڈ پاپولیشن اس میں انوالو ہے، ریپرزینٹ کرتا ہے اس کو. تو اس حساب سے ایک عام آدمی کو ایک بہت زیادہ بوسٹ ملنے والا ہے، کیونکہ یہ لگتا ہے کہ کامن مین کے لیے ہی یہ ہے اور کامن ہاؤس ہولڈ کو ہی اس سے ڈیولپمنٹ ہوگی. تو ایز این آپٹمسٹک ریلیٹڈ ٹو لائک G20 کہ ایک عام انسان کو اس سے فائدہ پہنچنے والا ہے، کیونکہ ایک پلیٹ فارم اس کے لیے بننے والا ہے. اور انڈیا میں بھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں ابھی، جیسے اس کی یہ ہو رہی ہے، لائک دے آر ورکنگ فار اٹ. سو دے آر آلسو ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ دا کامن پیپل، کامن مین، کامن ماسز، دے ول بی دا فوکس آف دس G20. سو اس میں یہ ہے کہ ایک سال میں شاید جو یہ بینیفٹ ہونے والا ہے ادر دین اکانومی یا ادر دین جو ہم گلوبلائزیشن کی بات کریں، ایک عام آدمی کو بینیفٹ ہونے والا ہے، چاہے وہ آپ کا اسمال اسکیل انڈسٹریز سے ہی کیوں نہ ہو. تو اس میں ایک یہ فائدہ ہونے والا ہے. جی ماجد، انڈیا کے پاس ایک تو بڑی بڑی چیزیں تو ہیں ہی ہیں، بٹ جو ایک بہت بڑا ہمارا ہم کہہ سکتے ہیں کہ پورٹیبل اکنامک کموڈٹی ہے، وہ ہے ہمارا سافٹ ویئر، ہمارا کلچر. فار انسٹنس بالی ووڈ. تو ان سب چیزوں کو بھی تو ہم ایک گلوبل اسکیل پہ لا سکتے ہیں بائی ہارنسنگ G20 پریزنسی. جی دیکھیے، G20 ایک بہت بڑی اپرچونٹی لے کے لیے آ رہا ہے ہمارے ملک کے لیے. سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا ہمارا جو تھیم ہی ہے اس دفعہ کا، جیسے کیونکہ آپ نے سوال کیا تھا عام انسان کو کیا اس سے فائدہ ہوگا، تو ہمارا تھیم ہی اب کی بار کا ہے واسودیو کٹمبکم، ہمارا دیسی منتر ہے ساری دنیا ایک ہی فیملی ہے اور ہم اس میں سب سے بڑی فیملی بننے جا رہے ہیں آنے والے مہینوں میں. تو وہاں پہ کیا دیکھیں، ملٹی فیسڈ، سب سے پہلے انڈیا کا جو اسٹرینتھ ہے وہ اس کی یونٹی ان ڈائیورسٹی ہے. یونٹی ان ڈائیورسٹی صرف کلچر یا ٹورزم میں نہیں ہے، ایتھنیسٹی میں نہیں ہے، اس کی ہر چیز میں ڈائیورسٹی ہے. آپ دیکھیں اگر آپ بہار کی طرف، اتراکھنڈ کی طرف جاتے ہیں تو انڈسٹریل سیکٹر بہت اسٹرانگ ہے. آپ کشمیر کی طرف آتے ہیں تو آپ کا ٹورزم، ہینڈی کرافٹ بہت اسٹرانگ ہے. آپ نارتھ ایسٹ میں جاتے ہیں تو آپ کا ہربل کراپ جو ہے، باقی چیز جو ہے، یا چائے پتی ہے، وہ سب کچھ بہت اسٹرانگ ہے. تو ہر طرف انڈیا میں ایک ڈائیورسفیکیشن ہے اس کی. اب بات یہ ہے کہ ورلڈ کمیونٹی کے سامنے اب کی بار ہماری سرکار اس کو کیسے رکھے گی، اس کی 2-3 وجوہات دیکھنی ہوگی. دیکھیں، چائنا اس وقت اگر سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، ایکسپورٹر ہے دنیا بھر میں، سروسز کا بھی اور یوٹیلیٹیز کا بھی، باقی چیزوں کا بھی، گروسری کا بھی، میں کہوں گا سب چیز میں آج چائنا کا چل رہا ہے. تو سب سے پہلے اب ہماری سرکار نے دیکھنا ہے کہ انڈیا اس پوزیشن پہ کیسے آئے. اس کی 2-3 چیزیں، ایک تو آرگنائز سیکٹر آپ کا کیسے اس سے بینیفٹ ہوگا، وہ ایک چیز ہے. اس کے بعد آپ کا جو اسکلڈ فورس ہے، جس پہ کہ آنریبل پرائم منسٹر بھی کچھ مہینوں سے بول رہے ہیں کہ جو ہمارا اسکلڈ ورک فورس ہے اسے ہم کیسے بڑھائیں کہ ہم لوگ یہاں پہ میک ان انڈیا، کیونکہ میک ان انڈیا جو ہے وہ مودی سرکار کا ہی فلیگ شپ ہے جو 2014 سے چل رہا ہے اور کافی اس میں امپروومنٹ بھی آئی ہے.
ابھی لیکن میک ان انڈیا کا اتنا بڑا امپیکٹ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. جو فورن میکرز کی جو انویسٹمنٹ ابھی تک چاہ رہی تھی سرکار, وہ ہم ایسی نہیں دیکھ رہے. تو وہ انویسٹمنٹ کیسے آئے گی میک ان انڈیا, دیٹ از ون پوائنٹ, کہ آپ میک ان انڈیا کو فردر ون سٹیپ کیسے بوسٹ کریں گے. اور دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ میڈ ان انڈیا. جی میک ان انڈیا تو ٹھیک ہے جی, آپ فورن پلیئرز کو بلاؤ گے, آپ یہاں بناؤ, ایپل والے آ رہے ہیں, باقی آ رہے ہیں, باقی کمپنیز آ رہی ہیں, سب کچھ بنا رہے ہیں یہاں پہ. لیکن انڈیا اپنا پروڈکٹ اس کو اسٹرینتھن کیسے کرے اور دنیا کے سامنے کیسے بیچے. کیونکہ دیکھیں جب ہم کہتے ہیں نا ہمارے جو دیسی سکلز ہیں, دیسی سکلز, انڈین دیسی سکلز دنیا بھر میں مشہور ہیں, انڈین پروڈکٹس بھی اس معاملے میں دنیا بھر میں مشہور ہیں. انڈیا کا فرنیچر آج سے 100 سال پہلے بھی سہارنپور کا فرنیچر تھا, یا آسام کا جو وہ ریڈ ٹیک وغیرہ آتا تھا, پوری دنیا بھر میں جاتا تھا. تو ہم اس کو کیسے, جیسے آج آپ دیکھیں گے ملیشیا نے مارکیٹ لے لیا ہے فرنیچر کا زیادہ, یا چائنا نے لیا ہے, تو انڈیا کیسے واپس اپنے اس فرنیچر کے مارکیٹ کو ریوائیو کرے گا, یا باقی مارکیٹس کو ریوائیو کرے گا, اور ٹورزم کو ایک بطور نئی پیکیج کیسے بیچیں گے. آپ دیکھیں ابھی تک ہم کلسٹرز ہمارا الگ الگ تھا, گاڈز کنٹری, گاڈز اون کنٹری کیرلا کا تھا, یا باقی چیزوں کا تھا. آپ لیکن انڈیا کو ایک فل فلیشڈ پیکیج کیسے بیچیں گے فورن ٹورزم کے لیے. اور سب سے امپورٹنٹ ایک اور چیز اس میں کہ کیونکہ آج کل دنیا میں فٹنس کا معاملہ جو ہے, فٹنس کا منترا دنیا میں سب سے زیادہ چلتا بھی ہے, ایکسس بھی ہوتا ہے. اگر آپ نیٹ پر بھی دیکھیں تو ہیومر یا فٹنس جو ہے وہ سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے. تو فٹنس میں انڈیا کا آیورویدا رہا ہے, ہمارا باقی اس میں رہا ہے یوگا رہا ہے, آیوروید رہا ہے. یوگا اور آیوروید کی پیکیج کو آپ کمبائن کر کے کیسے بیچ سکتے ہیں, بہت بڑا سکوپ ہے اس میں. اس میں اتنی بڑی انڈسٹری بن سکتی ہے کہ انڈیا پھر سے ایک لیڈنگ ماسٹر, کیونکہ ہیلتھ کیئر فٹنس آج سبوں کا کنسرن ہے. تو جب ہیلتھ کیئر فٹنس پہ انڈیا اپنے آپ کو آگے شوکیس کرے گا, تو سیدھی بات ہے کہ آگے پھر سے جو ہے آپ کا پرانا جو ریوائیو کرنا ہے, آپ کو کچھ نیا کرنے کی اتنی ضرورت نہیں. آپ کو پرانے اپنے جو آپ کے پاس ہے نا گن جو ہیں, وہ آپ کو نئے صرف پیکیج میں بیچنے ہیں. باقی گن آپ کے پاس آلریڈی ہیں, گنوان بھی ہیں, لیکن آپ کو صرف اس کو نئے ایک پیکیج میں بیچنا ہے. اور وہ کام مودی سرکار کا ہوگا کہ وہ کیسے اس کو آگے اب کی بار بیچیں گے, کہ ایک اپرچونٹی کی ونڈو آ رہی ہے. تمام ممالک کے جو ہیڈز ہیں وہ بھی آئیں گے, ایکسپیکٹڈ ہوتا ہے. صرف اس دفعہ تو انڈونیشیا میں تھوڑا اتنا خاص نہیں رہا G20 کا امپیکٹ. سب سے پہلے پیوٹن وہاں پہ نہیں آئے, اور اوکرین وار اسی ٹائم اتنی بڑی, پھر امریکہ نے اپنی سٹیٹمنٹس چینج کی, نہیں جی وہ تو رشیا نے نہیں چلایا تھا مسل, وہ تو اوکرین کا ہی مس فائر ہوا تھا. تو وہ سارے معاملات ہیں. اور وہاں پہ پھر رشی سناک اور شی جنگ کی بھی آپس میں بات چیت نہیں ہو پائی, تو کافی وہ تھوڑا سا اتنا معاملہ وہاں پہ میسی تھا تھوڑا سا. یہاں پہ ایک امید ہے, یہاں پہ ایک ایکسپیکٹیشن ہے, تو انشاءاللہ دیکھیں گے کہ آگے فائدہ ہی ہوگا اس سے. جی میں جب اس بارے میں سوچ رہا تھا کہ آج ہم G20 کے بارے میں, انفیکٹ جب اس کے بارے میں سوچتے ہیں, اس کے بارے میں پڑھتے ہیں, تو مجھے یاد آتا ہے کہ 1950s جب گلوبل ولیج کا کنسپٹ پہلی بار کوائن ہوا, تو اس وقت آئی ونڈر کہ جو لوگ اس وقت رہ رہے ہوتے اس دنیا میں, انہوں نے اس چیز کو کیسے دیکھا ہوگا. لیکن جب ہم when we were in our formative years, گلوبل ولیج کنسپٹ سے نکل کر کے ایک ریئلٹی بن چکا تھا. اور آج جب ہم G20 کے ہی سلوگن کی بات کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں کہ پوری دنیا جو ہے ایک there is one earth, it's like one family and we all have one future. یعنی ہم سب کا جو فیوچر ہے, ہم سب کی جو ڈیسٹنی وہ سارٹ آف انٹر کنیکٹڈ ہے. تو ہم وہ جو گلوبل ولیج کا کنسپٹ ہوا کرتا تھا, وہ اس ریئلٹی میں ہم رہ رہے ہیں. ایز فار ایز G20 از کنسرنڈ, more than 75% of the global trade is covered by these G20 countries. اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ more than 2/3 of the population of the world اس وقت جو ہے وہ انہی G20 کنٹریز میں رہتی ہیں. تو جو انٹرنیشنل ریلیشنز میں بہت سارے فرکشن پوائنٹس بھی ہیں, جیسے یوکرین وار اس وقت لے لیجئے, یا کوڈ فار انسٹنس وہ لے لیجئے. تو ہاؤ ڈو یو لک, بیکاز پولیٹیکل سائنس آپ کا بیک گراؤنڈ ہے, تو ہاؤ ڈو یو سی دس G20 بینگ ایکٹنگ ایز اے ریکنسلیٹری فارم, جہاں پہ یہ جو ڈفرینسز کو نیرو ڈاؤن بھی تو کر سکتا ہے.
جی ایکچولی جیسے سر نے آلریڈی بتایا، ماجد سر نے بتایا کہ شاید ہم لوگ یہ ہے کہ انڈونیشیا میں اس سے پہلے اس کی پریزیڈنسی تھی، وہاں پہ بہت سارے ifs اینڈ بٹس آ گئے، تو یہ اتنا سکسیس ہم بولیں گے کہ نہیں ہو سکا. لیکن اب جو ہم لوگ دیکھتے ہیں کووڈ-19 کے بعد بھی یہ ایک ریکوری والا پیریڈ آ رہا ہے، اور جو امریکہ نے بھی اپنا وہ اسٹیٹمنٹ یوکرین کے یا رشیا کے بارے میں وہ پھر سے سدھارنے کی کوشش کی، اس کے بعد بھی یا پھر کوڈا بول رہے ہیں. تو اس میں یہ انٹرنیشنل ریلیشنز یا ہم پالیٹکس کی بات کریں، یہ انسٹیبل ہے، انسرٹن ہے. آپ کو کبھی بھی نہیں پتا ہے کہ کیا کب ہونے والا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ نیشنل انٹرسٹ کیا ہے اسٹیٹس کا، کہ ان کا نیشنل انٹرسٹ جو ہے کس چیز سے موٹیویٹڈ ہے. تو کب ان کا اپنا نیشنل انٹرسٹ آتا ہے. جب ہم ریئلزم کی بات کریں تو نیشنل انٹرسٹ، سروائیول، سیلف ہیلپ، یہ ساری چیزیں بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں. تو اگر ہم یہاں سے کتنا بھی لبرلزم کی بات کریں، گلوبلائزیشن کی بات کریں، لیکن جو ہمارا سیلف انٹرسٹ ہے، آپ کو کوئی بھی اسٹیٹ اپنے نیشنل انٹرسٹ کے نام پہ وہ کبھی بھی اس پہ کمپرومائز نہیں کرنے والی ہے. تو جب بھی یہاں پہ ان کو آ جاتا ہے کہ نہیں نیشنل انٹرسٹ ہمارا ہے، پلس کہ ہم ایز سپر پاور یا پھر ایک پاورفل اکانومی یا پھر ایک پاورفل نیشن کیسے ورلڈ میں اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرے. تو یہاں سے سافٹ پاور سر نے بات کی، تو آج آپ کا جو کنٹمپرری ٹائم ہے وہاں پہ آپ زیادہ فزیکل پاور کو یوز نہ کرتے ہوئے، جبکہ یہ ہوتا بھی ہے، آپ اس کو اگر ہم بولیں سافٹ پاور گرامشین لینگویج میں، آپ اس کو یوز کر کے بڑا سول سوسائٹی، بڑا آپ ٹریک 2 ٹریک 3 ڈپلومیسیز کو وغیرہ کو یوز کر کے آپ اپنے جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو فلفل کرتے ہیں. تو G20 یہ سارے فورمز جو ہے ڈپلومیٹکلی یہ ساری چیزیں ہوتی ہے تاکہ جو ان کا اپنا ہڈن جو فزیکل پاور جو ہے اس کو کور کرنے کے لیے آپ سافٹ پاور کو یوز کرتے ہیں، ڈپلومیسی کو، ہیڈس آف دا اسٹیٹس کو اپنا نیشنل انٹرسٹ آپ دکھاتے ہو. ایٹ دا سیم ٹائم آپ کو یہ بھی دکھانا ہے کہ ہم لوگ وار وغیرہ ان ساری چیزوں میں انٹرسٹ رکھتے نہیں، لبرلزم کے فالوورز ہے، کیپٹلزم کو آپ گلوبلائزیشن. اور G20 جب ہم دیکھتے ہیں کہ ریگولیٹڈ فارم آف گلوبلائزیشن ہے، جہاں پہ آپ زیادہ مارکیٹ اکانومی کو ڈیولپ کرتے ہو، یہ آپ فوکس کرتے ہیں. اور دوسرا آپ کو پتا ہے کہ اگر آپ کو آج کے ایرا میں کنٹمپرری ٹائمز میں آپ کو ایک پاورفل نیشن بن کے رہنا ہے تو آپ کو اکنامک ٹریڈ، آپ انڈیپینڈنٹ تو رہ نہیں سکتے ہیں، انٹر ڈیپینڈنس تو آپ کا ہے، گلوبلائزیشن ہے. تو آپ کیسے وہاں پہ ان ساری چیزوں کو، مطلب آپ کا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو بھی فارورڈ کرتے ہیں، اور یہاں سے آپ اپنا گلوبل ٹریڈ، مارکیٹائزیشن، یہ ساری چیزیں بھی اس میں یہ آپ انکلوڈ کرتے ہیں. تو G20 ایک ایسا فارم بننے والا ہے، ایک ایسا فورم یہ ہے کہ آج ہم مطلب وی تھنک اباؤٹ اٹ کہ یہ ساری چیزوں کو ایک لائک سیٹ بیک تو نہیں دے گا، لیکن ایک پازیٹیولی ان ساری جو چیزیں ہیں اس پہ کام کرنے والا ہے. تو ان اے وے اس حساب سے کہ G20 جو آپ کا ہے کارڈ وغیرہ یہ باقی ساری چیزیں شاید یہاں پہ سدھار کے کچھ پازیٹیولی ڈپلومیٹکلی اچھا ہو جائے. میں نے یہ کوشچن اس وجہ سے چھیڑا بیکاز ایک زمانہ تھا کہ جب ہم لیورس آف پاور کی بات کرتے ہیں، مسل، زور بازو ایک بہت بڑا لیور مانا جاتا تھا، ابھی بھی ہے، بٹ ناؤ ہم تھوڑا بہت گریجویٹ ہو چکے جہاں پہ مسل کو ریپلیس کیا ہے منی نے، اینڈ دس از دا منی اورینٹیڈ فارم، اور مائنڈ نے، دیٹ از ٹیکنالوجی اگین. تو G20 کو ہاؤ ڈو یو سی، یہ جو ممبرس ہیں G20 کے، ہاؤ ڈو یو سی دیم جگلنگ بٹوین ہارڈ اینڈ سافٹ پاور؟ یہ بڑا امپورٹنٹ کوشچن ہے. دیکھیے G20 کا کسی بھی جو مین بڑے پاورز ہیں، اب تو یونیپولر ورلڈ نہیں رہی ہے، ان کا مین ہوتا ہے کہ فارن انویسٹمنٹ اور فارن منی آپ کے ملک میں کیسے آئے گا. جی، انڈیا کا بھی کنسرن ہونا چاہیے کہ فارن منی اور فارن انویسٹمنٹ آپ کے ملک میں کیسے آئے، کیونکہ میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا شروع میں کہ $115 بلین کے قریب انڈیا چائنا ٹریڈ ہے اس وقت. $115 بلین اٹس اے بگ منی. بٹ اس میں جو انڈیا کے پاس جو آتا ہے، جو انڈیا یہاں سے چائنا کو دیتا ہے، یہاں سے ہمارا جو ایکسپورٹ ہوتا ہے، دیٹس اونلی سم ویئر اراؤنڈ $20 بلین. سو باقی جو لائن شیئر کیا، لائن شیئر سے بھی بہت بڑا 80% کے قریب جو اس میں فائدہ ہوتا ہے وہ چائنا کو ہوتا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ جو اس میں کانسیپٹ آیا نا وہ مڈل ایسٹ سے ایکچولی آیا کہ آپ دیکھیں یونائٹڈ عرب اماراتس جو ہے انہوں نے فارن انویسٹمنٹ کیسے لائی. انہوں نے ایسے لائی کہ اب آؤٹ آف بکس سارے انویسٹمنٹ کے معاملات چلتے ہیں. چائنا اپنا BRI لے کے آیا، بلڈ اینڈ روڈ انیشیٹو.
अब सऊदी ने अभी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव शुरू किया, न्यूआर्म सिटी जो बन रही है। देखिए सऊदी अरब कोई सिवाय फ्यूल के जो कार्बन फ्यूल है, पेट्रोल प्रोडक्ट्स हैं, उसके अलावा उनकी खास कोई बाकी चीजों पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, कोई बाकी काम नहीं है। तो वो कैसे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स ला रहे हैं इनटू अ न्यू वर्ल्ड सिनारियो, अपनी नई सिटीज बना रहे हैं, नई आइडियोलॉजी, नया कॉन्सेप्ट ला रहे हैं, वो वर्ल्ड के सामने बेच रहे हैं। और मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वहां वो अमेरिकन हो रही है अभी। जैसे उनने हाल ही में जो अक्टूबर में उनने FII की अपनी वहां कॉन्क्लेव किया था, उसमें मेजॉरिटी ऑफ जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्लेयर्स आए थे अमेरिकन थे। हालांकि हम देख रहे हैं कि टीवी पर देख रहे हैं जी अमेरिका और सऊदी अरब में शायद हालात ठीक नहीं है, ऐसे है वो है, बट सब इन्वेस्टर्स वहां गए। तो वो अब हमारी सरकार के लिए मामला बनेगा कि आप इसमें नया क्या करोगे जी। आपके पास मौका, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि एनवायरमेंटल कंसर्न्स भी G20 के पास आते हैं, तो आप इससे पेट्रोल रिलेटेड इंडस्ट्री से हटकर आप अपने एनर्जी रिसोर्स को कैसे चलाएंगे? क्या आप ई जो आपका ई बैटरीज हैं, बाकी जो मामला है, एनर्जी जो है ई एनर्जी, आप ई एनर्जी को ज्यादा आप यहाँ पे कैपिटलाइज करना चाहेंगे इंडिया में? क्या आप उसके यूनिट्स खोलेंगे? क्या है बहुत बड़ा एक वास्ट एक नया फील्ड इंडिया के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो हम एनवायरमेंटल कंसर्न में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि हमारा जो हार्ट ऑफ द कंट्री जो है, जो नेशनल कैपिटल है दिल्ली में, आप देखें आजकल क्या मामला रहता है पोल्यूशन की वजह से। इनफैक्ट जो मेजर जो G20 की जो बड़ी प्रायोरिटीज है एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, उसमें ये ग्रीन डेवलपमेंट तो सबसे पहले है। ग्रीन डेवलपमेंट है, क्लाइमेट फाइनेंस है, तो इस सारे में तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आप अब पेट्रोल से हटके कैसे आप अपने नेशन को आगे चला सकते हो, और उसके लिए आप किस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो, या आप क्या अपना प्रोडक्ट आगे बेच सकते हो। तो बहुत टाइम भी है अभी सरकार के पास, और इन चीजों पर काम हो भी रहा है कि हम इन तमाम मामलात को आगे कैसे चलाएं कि टुवर्ड्स अ ग्रीन नेशन भी हम चलें, और हम सेल्फ रिलायंस पे तो ऑलरेडी काम हो ही रहा है, उसके बाद हम मेजर एक्सपोर्टर भी बने कि हम दुनिया में सिर्फ खरीदार सबसे बड़े नहीं, हम बेचने वाले भी हैं, तभी तो हमारी इकोनॉमी सर्वाइव करेगी अच्छी तरह। जी डॉक्टर सकीन, आपकी तरफ आता हूं कि एक आम आदमी, हम और आप, हाउ डू वी लुक एट इट इमीडिएटली? अगर एक मिनट में हम what are the hopes that we could associate with the G20 presidency? एक ये भी है G20 का कि इसमें शायद एक कश्मीर में भी शायद ये लोग मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट दैट कश्मीर विल बी वन वेन्यू फॉर दिस G20 ऑल्सो। तो उस हिसाब से मुझे ये लगता है बीइंग ए कश्मीरी, मेरे लिए बड़ा ये है कि शायद कश्मीर की हिस्ट्री में एक माइलस्टोन हो जाएगा जो हमारी टूरिज्म इंडस्ट्री है, क्योंकि हम लोगों को पता ही है कि कश्मीर में सबसे बड़ा जो इकोनॉमी है, हमारा जो इकोनॉमी आती है वो टूरिज्म से ही आती है। और अगर ये टूरिज्म यहाँ पे G20 एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, हमारा टूरिज्म को शोकेस मिलेगा वहां पे, तो टूरिज्म की वजह से हमारे हैंडीक्राफ्ट्स है, हमारा जो भी है, मतलब हमारी इकोनॉमी को बूस्ट हो जाएगा। जब इकोनॉमी बूस्ट हो जाएगी उसका मतलब ये है कि जो एक आम इंसान है उसको ग्रोथ हो जाएगी, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। और दूसरा ये कि जब एक आम, फॉर एग्जांपल आपके 10,000 ही टूरिस्ट अगर बढ़ते हैं, तो 10,000 टूरिस्ट बढ़ने के लिए आपके होटल्स भी चाहिए, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी चाहिए, आपको इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो इसका मतलब ये है कि आपके इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप होने वाला है। तो इन अ वे कि एक आम इंसान को दो तरीकों से फायदा होने वाला है, बीइंग लाइक अ कॉमन मैन, मैंगो मैन। तो आम इंसान को ये है कि आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, आपका जो ट्रांसपोर्टेशन, आपका रोड्स वो डेवलप हो जाएगा, प्लस आपका जो इंटरनेशनल यहाँ पे आ रहे हैं उससे आपका जो अपना ट्रेडिशन है, आपका जो कल्चर है, आपकी जो हैंडीक्राफ्ट्स है, आपका टूरिज्म जो है वो डेवलप होने वाला है। तो इन दैट केस ये लगता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को एक साइड से रखे हुए बाकी सिर्फ ये इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत लाइक आई एम हैविंग ऑल होप्स एंड ऑप्टिमिस्टिक अबाउट दिस थिंग कि एक आम इंसान को फायदा मिले इस चीज से। तो स्टेट्स का तो आपस में रहेगा ही कि वो कितना ट्रेड करने वाले हैं, क्या बेचने वाले हैं, क्या खरीदने वाले हैं, लेकिन एक वो ऐसा प्लेटफॉर्म जो इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और जब से यूटी बन गया तो एक इंटरनेशनल ये हो रहा है, सबसे बड़ा हो रहा है, इंटरनेशनल इवेंट हो रहा है। तो बीइंग के एक आम आदमी को फायदा पहुंचे। अभी तक तो ये सारी बातें जो हम करते रहे हैं एज फार एज एक आम आदमी की जो उम्मीदें हैं इस सब से, ये एक स्पेकुलेटिव realm में है। पर वो कहते हैं ना कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम भी उम्मीद लगाए हैं कि ये जो प्रेसिडेंसी मिली है साल भर की हमारे मुल्क को, तो इससे हम सबको फ़ायदा ही होगा।
تو اس ہوپ فل نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے اور ہمارے ساتھ یہ پروگرام کیا. ناظرین آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دے دیجیے. خدا حافظ.